کرتے ہیں کہ گو امریکہ گو کب مکمل ہوگا؟ جب صدیق کا نظام آئے گا، جب فاروق کا نظام آئے گا۔ وہ فاروق کہ جس کو دیکھنے کے لیے جرنیل آتے تھے، فاروق کو کچی سین والی مسجد نبی میں دیکھ کے حیرت زدہ ہو جاتے تھے۔ وہ فاروق آج ہم کلیسا کے سامنے جھک جانے والے، آج ہماری گردن نصرانیوں کے سامنے جھکی ہوئی، آج نصرانی ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی آبرو کو پامال کر رہے، اس کے سر سے دوپٹے کو نوچ رہے، اس کو برانا کر کے اذیتیں دے رہے، اس کو بے آبرو کر رہے، ہماری غیرت کو للکار رہے۔ اور کہ تم میں آج بھی فاروق تو بڑی دور کی بات ہے، ابن قاسم بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم میں نہ کوئی ابن قاسم ہے نہ کوئی فاروق ہے۔ وہ فاروق القدس کے علاقے میں پہنچا، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ پہنچا، اور ایسے عالم میں پہنچا، غلام اوپر تھا، فاروق نیچے تھا۔ کلیسا کے متولی اس انداز میں فاروق کو دیکھ کے حیران رہ گئے، دیکھنے لگے کہ مسلمانوں کا امیر آیا ہے، کس حالت میں آیا ہے، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آیا ہے، کس حالت میں آیا ہے، غلام سواری پہ ہے، فاروق اس کو کھینچ رہا ہے۔ حیران رہ گئے۔ عیسائی پادریوں نے انجیل اور تورات کے صفحات کو کھول لیا، کلید بردار کو چابی اٹھانے والے کو حکم دیا، اس میلے اور پھٹے ہوئے کپڑوں والے عمر کو بیت المقدس کی چابی کو تھما دو۔ کہا کیا وجہ ہے؟ آج تک بیت المقدس کے علاقے میں کوئی صاحب ہیبت و حشمت، کوئی ریشمی پوشاک پہننے والا، کوئی قبائے غرور پہننے والا، وہ آج تک القدس کے علاقے سے چابی نہیں لے سکا۔ یہ پڑے ہوئے کپڑوں والا کہاں لے کے جائے گا؟ ہم نے تورات اور انجیل کے صفحات میں دیکھ لیا ہے، جب وہ آئے گا جس کے ہاتھ میں بیت المقدس کی کنجی جائے گی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، اس کا گھوڑا مریل ہوگا۔ حضرات، آج ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں موجود ہیں، بڑا بڑا سرمایہ موجود ہے، ہم کیپٹلسٹ بھی ہیں، ہم انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، ہم جاگیردار بھی ہیں، ہم سرمایہ دار بھی ہیں، لیکن کلیسا کے سامنے کیوں جھکے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں پر فاروق جیسا ایک بھی جرنیل موجود نہیں ہے۔ آج پاکستان کو زرداری اور شریف کی ضرورت نہیں، ابو بکر و عمر کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کو جاگیردار اور سرمایہ داروں کی ضرورت نہیں، حضور کے غلاموں کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کو سامراجیت کے لمبرداروں اور رعونت کے ڈنکے بجانے والوں کی ضرورت نہیں، بلکہ شمع رسالت کے پروانوں کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے، میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اہل حدیثو، تمہیں مبارک ہو، اس دور کے اندر عظمت صحابہ کے صحیح معنوں میں اگر رکھوالے ہو تو تم ہو، اس لیے کہ تم نے صحابہ کی عظمت کو بھی مانا ہے، ان کے مقام کو بھی مانا ہے، اور ان کے ذریعے منتقل ہونے والی روایات کو بھی مانا ہے۔ پر مجھے یہاں پر وہ بات یاد آئی، خوشخبری کے طور پہ بات بتلا بھی دینا چاہتا ہوں۔ حضرت شہید ملت ختم نبوت کے پنڈال میں موجود تھے، چنیوٹ میں آپ تقریر فرما رہے تھے، آپ نے کہا نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کو صحیح معنوں میں اگر روکا ہے اہل حدیثوں، تم نے روکا ہے، اس لیے کہ تم نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی روکا اور باطنی نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا۔ اور شہید کی کرامت ابھی میرے بھائی نے بیان کی، اور ایک اور کرامت بیان کر دوں، پاکستان میں ختم نبوت کی تحریکیں بھی موجود ہیں، جماعتیں بھی موجود ہیں۔ حضرت شہید ہم سے جدا ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی مرزا ناصر کا بیٹا اور غلام احمد قادیانی کا پڑپوتا کسی زندہ مبلغ کی دعوت میں اسلام کو قبول نہیں کرتا، بلکہ ابو بکر و عمر کے جوتے اٹھانے والے علامہ شہید کے قلم کو پڑھ کے اسلام کو قبول کرتا ہے۔
حضرات گرامی قدر مقرر اور بھی موجود ہیں، اور میں تو ایک دھوکہ دینے کے لیے آیا اور اپنے سے ناراض ہو کے چلے جانے والے بزرگوں کو بلانے کے لیے آیا۔ اور بزرگوں، تم دل کس طرح ملاؤ گے، اور تم ابو بکر و عمر کی عثمان و علی سے محبت کا تذکرہ کس طرح کرو گے اگر تم ہم کو دیکھ کے بھاگ نکلو گے؟ اور لیکن ہم تم کو بھاگنے نہیں دیں گے، تمہیں ابو بکر و عمر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس اسٹیج کے اوپر واپس ضرور لائیں گے انشاءاللہ۔ اہل حدیث متحد ہوگا ابو بکر کی صداقت کے لیے، فاروق کی عدالت کے لیے، ذی-النورین کی صحابت کے لیے، حیدر کی شجاعت کے لیے، فضائل صحابہ کے لیے، امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کے لیے، نبی کے دور کو پلٹانے کے لیے، نظام خلافت راشدہ کو لانے کے لیے، شریعت مصطفیٰ کے ڈنکے بجانے کے لیے۔ تو آپ مجھے یہ بات بتلائیں، فضائل صحابہ کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ ابو بکر کی صداقت کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہیں؟ فاروق کی عدالت کے نعرے لگانے کے لیے تیار ہیں؟ ذی-النورین کی صحابت کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہیں؟ حیدر کی شجاعت کا علم لہرانے کے لیے تیار ہیں؟ امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھریرا لہرانے کے لیے تیار ہیں؟ صحابہ کرام کی یادیں بھی زندہ رہیں گی، باتیں بھی زندہ رہیں گی، دعوت بھی زندہ رہے گی، پیغام بھی زندہ رہے گا، اور جو اس کے پیغام کو چھوڑے گا یا بھاگے گا وہ مٹ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔